باب نمبر 30 نشتر یعنی تاروں کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ. ارشاد الہی ہے تاروں نشتر اصلی میں تاروں ہیں, تاروں کے اثر سے. ٹھیک. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, اور تم اپنی کمائی کی جگہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو. اور حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکنہن الفخر بالاحساب والطعن بالانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحة وقال نائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواہ مسلم. میری امت میں جاہلیت کے 4 کام ایسے ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے. حسب و نسب اور خاندانی شرف و فضیلت پر فخر کرنا, دوسروں کے نسب خاندان میں عیب اور نقص نکالنا اور طعنہ زنی کرنا, تاروں کے اثر سے بارش ہونے کا عقیدہ رکھنا, اور نوحہ یعنی کسی کے مرنے پر رونا پیٹنا, اور فرمایا نوحہ کرنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اسے گندک کرتا اور خارش میں مبتلا کرنے دینے والی ذرا پہنا کر کھڑا کیا جائے گا. اور ایک جگہ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر ایک ایسی رات کو ہمیں صبح کی نماز پڑھائی جس میں بارش ہو چکی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. بخاری و مسلم. کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں کو میں کچھ مومن ہوئے اور کچھ کافر. جس نے کہا ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے وہ مجھ پر ایمان لائے, اور جس نے کہا ہم پر یہ بارش فلاں پشتر یعنی فلاں ستارے یعنی تاروں کے اثر سے ہوئی اور وہ میرا منکر ہوا اور تاروں کی تاثیر پر ایمان لایا. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے. اس میں یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں فلاں فلاں نشتر ستارہ سچ یعنی مفید ثابت ہوا ہے, تو ان کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. مجھے تاروں کے منازل کی قسم ہے, اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بلند رتبے والا ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اسے وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہے, یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. تو پھر کیا تم اس کلام سے بے اعتنائی اور بے مراوتی کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ تم اسے جھٹلاتے ہو. مسائل بس
اس باب کا مقصد یہ ہے کہ تاروں یعنی ستاروں یا تاروں کی وجہ سے ان کو دیکھ کر بارش ہونے کا عقیدہ رکھنا کہ اس وجہ سے بارش ہوئی ہے. اگر کوئی شخص جیسے ہم نے پہلے بھی کہا ہے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بارش کا سبب یہ تارہ ہے یا ستارے ہیں تو یہ بڑا شرک مانا جائے گا. اور کوئی شخص یہ سمجھتا ہے ایک سبب ہے بارش ہونے کا تو یہ شرک اصغر ہے جیسے ہم نے سابقہ دروس میں کہا. یہاں پر کہتا ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ یعنی تم اپنے رزق کو جو ہے کیا بناتے ہو کہ تم جھٹلاتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ جب بارش برساتا ہے تو پھر آپ کہتے ہو مطرنا بنوء کذا ہمیں فلاں تارے کی وجہ سے بارش آئی ہے. کہنا تو یہ چاہے تھا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ ہم کو بارش اللہ کے فضل اور اس کے رحمت سے آئی ہے. یعنی بارش جو برسی اللہ کے فضل اور رحمت سے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ مطلب کہ آپ اپنے رزق کو جو کمائی ہے آپ اللہ کو جھٹلاتے ہو. یعنی رزق کہاں سے آتا ہے؟ بارش سے. یعنی بارش جب برستی ہے زمین پہ اور زمین سے جو مطلب پھل جو ثمرات نکلتے ہیں وہ آپ کا رزق ہے. آپ کہہ رہے ہو یہ ہم نے یہ بارش کس نے برسائی؟ تاروں نے برسائی. تو آپ نسبت کرتے ہو اس بارش کی تاروں کی طرف گویا کہ آپ اللہ کو جھٹلاتے ہو. یعنی رزق کا جو ذریعہ ہے وہ ہے اللہ اس کو آپ جھٹلاتے ہو. تو یہ اس آیت کا مطلب ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ رزق جو آپ کو اللہ نے دیا ہے اس کے بارے میں آپ جو ہے انکار کر دیتے ہو. وہ اللہ نے دیا ہے آپ تاروں کی طرف اس کو نسبت کرتے ہو. تاروں کی طرف جو ہے بارش کو نسبت کرنا ہم نے پہلے ہی کہا کہ اگر اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ تارہ جس وقت گرے گا بارش ہوگی. یعنی جاہلیت میں ایک زمانہ مطلب ان کا ایک اعتقاد تھا وہ کہتے تھے کہ جب یہ تارہ گرے گا تو تب بارش ہوگی تب یہ ہوگا. تو اس سے اسلام نے منع کیا ہے. بعد میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں میرے امت میں ہوں گی. ایک تو وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے. ایک تو کیا ہے؟ حسب جو ہے احساب پر فخر کرنا. کس پر؟ ہاں حسب نسب پر فخر کرنا. یعنی خاندانی شرافت یا یہ سمجھنا کہ میں خاندان میں بہت بڑا ہوں اس طرح سے دوسرے پر فخر کرنا. یعنی یہ چیزیں 4 چیزیں جو ہے یا تو اس امت کے لوگ جان بوجھ کر اس پر یہ تب بھی کریں گے جانتے ہوں گے کہ یہ حرام ہے لیکن پھر بھی کرتے ہوں گے یا ان کو اس کا علم نہیں ہوگا. یعنی دونوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے اپنے خاندان پر فخر کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام نے منع کیا ہے. کچھ لوگ جو ہے یا بھول جاتے ہیں اس وقت شریعت کا حکم کیا ہے. کچھ لوگ جو ہے جاننے کے باوجود بھی کرتے ہیں. تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یترکونہن یہ 4 چیزیں میری امت نہیں چھوڑیں گے. ایک تو حسب نسب پر فخر کریں گے اور کیا کریں گے؟ ہاں تانا کریں گے. وجہ شاید یہاں پر کیا ہے والاستسقاء بالنجوم. استسقاء کیا ہوتا ہے؟ استسقاء کس کو کہتے ہیں؟ نہیں استسقاء ہوتا ہے طلب کرنا. استسقاء ہوتا ہے سقیا ہوتا ہے اصل میں بارش طلب کرنا. استسقاء مطلب بارش طلب کرنا. بالنجوم کس کے ذریعے؟ تاروں کے ذریعے. یعنی تاروں سے بارش کو مانگنا. تاروں کے ذریعے سے بارش کو مانگنا یا یہ اعتقاد رکھنا کہ ہمیں بارش تاروں نے دی ہے. یہ یہاں پر وجہ شاہد ہے اس حدیث کا. نیا ہے جو نوا کرتی ہے عورت یہ الگ مسئلہ ہے. اگر نہیں مطلب توبہ کرے گی قیامت کے دن اس کو پہنا جائے گا اس طرح سے ایک لمبا مطلب وہ. یہاں اصل والاستسقاء بالنجوم وجہ شاہد اس حدیث میں ہے کہ استسقاء بالنجوم یہ امت کا یہ کیا رہے گا. اس امت کے لوگ اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ 4 چیزوں میں سے ایک وہ چیز ہے جو جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے. یعنی جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے کہ جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ تارا گرے گا تو بارش آئے گی فلاں. ان کو تاروں کا علم تھا. صاحب کے درس میں نے شاید کہا کہ تاروں کا علم 2 چیزوں پر منحصر ہے. یعنی اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک یہ ہے کہ جس کو علم نجوم کہتے ہیں. علم نجوم مطلب تاروں کا علم. نجم کس کو کہتے ہیں؟ ستارہ. کوكب اس کو کہتے ہیں. کوكب ہوتا ہے مطلب جو تارہ. نجم ہوتا ہے ستارہ. لیکن دونوں کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے. علم نجوم کی 2 قسمیں. ایک ہوتا ہے علم تاثیر. علم تاثیر مطلب یہ ہے کہ آپ جو بارش برستی ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے آسمانوں میں فلک پہ افلاک پہ جو کچھ ہوتا ہے اس سے آپ جو ہے علم حاصل کرتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہوگا کائنات میں کیا ہونے والا ہے. یہ ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ علم تاثیر ہے. یہ علم جو ہے یہ اسلام نے منع کیا ہے. یہ علم اسلام نے منع کیا ہے. آپ دیکھیں گے تاروں میں جو اوپر جو ہو رہا ہے فلک پہ اس سے آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہوگا بارش ہوگی کون کس کو کیا ہوگا. اگر اس طرح سے آپ کریں گے تو یہ علم تاثیر ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہی یہاں پر مطلوب ہے. یہ علم نجوم جو ہے یہ جائز نہیں ہے. ایک ہوتا ہے علم تیسیر. تیسیر مطلب ہوتا ہے کہ یا تسیر جس کو کہتے ہیں علم تسیر.
دوسرا قسم ہے کہ آپ تاروں کے ذریعے سے یا سورج اور چاند کے ذریعے سے اوقات کا پتہ کرتے ہیں، یا اسی طرح سے کس کا، سمت، جہت کا پتہ کرتے ہیں. بھائی قبلہ کا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قبلہ کہاں کی طرف ہے. کہیں آپ گئے، آپ کو پتہ نہیں، آپ کے پاس کوئی آلہ نہیں ہے، کوئی اوزار نہیں ہے، اس وقت آپ قبلہ جاننا چاہتے ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں گے سورج کہاں کی طرف غروب ہوتا ہے. یہاں ایسے ہوتا ہے نا، تو اس سے آپ کو سورج سے جو ہے آپ کیا علم، یا غروب ہونے کا علم آپ کو پتہ چل گیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قبلہ کہاں کی طرف ہے. اگر صبح میں آپ جاگے، صبح آپ کو پتہ کرنا ہے قبلہ کہاں ہے، مطلب ظہر میں یا اس سے پہلے، تو آپ جو ہے دیکھیں گے جب سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو طلوع اور غروب سے آپ قبلے کی سمت پتہ کر سکتے ہیں. تو یہ علم مطلوب ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرمت نہیں ہے. اس لیے چاند کی وجہ سے آپ اور سورج کی وجہ سے آپ کوئی چیز پتہ کرنا چاہتے ہیں، مطلب جو تجربہ ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. البتہ جس علم سے یہ پتہ لگانا کہ دنیا میں کیا ہوگا، یہ تاروں کے تارے، یہ تارہ گرے گا بارش ہوگی، یہ بادل یہاں اس طرح کرے گا تب بارش ہوگی، یہ سارا کیا ہے، یہ جو ہے اس سے اسلام نے منع کیا. اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں ایک چیز ہوگی کہ لوگ ان تاروں کے ذریعے سے بارش کا اندازہ کر لیں گے اور کہیں گے کہ بارش یہ ستارے ہی گراتے ہیں، برساتے ہیں، حالانکہ بارش برسانے والا کون ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارب کیا ہے، حل تدرون ماذا قال ربکم، یہاں پر جو حدیث میں ہے، حدیث کا وجہ شاہد کیا ہے، اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، کچھ لوگ جو ہے میرے بندوں میں صبح مومن ہوتے ہیں، شام کو کافر. اب جو شخص، اس کی وضاحت خود حدیث میں آئی ہے، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، جس شخص نے کہا ہمیں بارش آئی ہے، بارش جو ہے نازل ہوئی ہے، بارش برسی ہے اللہ کے فضل، اس کے رحمت سے، تو فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، وہ شخص نے اللہ پر ایمان لایا اور تاروں کا انکار کیا. اس شخص نے اللہ پر ایمان لایا، یعنی وہ مومن رہا، اس کو تاروں پر بھروسہ نہیں ہے بلکہ اس کو اللہ پر بھروسہ ہے، وہ مومن ہے. وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، جس نے یہ کہا کہ ہمیں فلاں تارے کی وجہ سے بارش آئی ہے، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ، وہ شخص نے اللہ پر، اس نے اللہ کا انکار کر دیا. کیا کیا؟ اس نے اللہ کا انکار کر دیا اور کافروں کا، تاروں کا کیا کیا، تاروں پر ایمان لایا. یعنی کوئی شخص کہے گا انہی تاروں کی وجہ سے ہی بارش ہوتی ہے تو یہ کفر ہے. اس وجہ سے جو ہے یہ اس حدیث کا جو ہے مناسبت یہاں اس باب میں لانے کا یہ مقصد ہے کہ تاروں کی طرف آپ بارش کی اضافت نہیں کیجیے بلکہ کس کی طرف کیجیے، اللہ کی طرف. اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو یہ شرک میں پڑ جائیں گے، آپ یہ شرک مانا جائے گا. اس کے بعد جو ہے سورہ، اس میں واقعہ میں جو مطلب آیت ہے وہ اس کا ترجمہ یہاں پر ہے کہ تاروں کے منازل کی قسم، یعنی تاروں جہاں گرتے ہیں، جہاں پہ تارے گرتے ہیں یا وہاں ہوتے ہیں، ان کی قسم اللہ تعالیٰ کھاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو آنے والی بات ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کا قسم کھا سکتا ہے، اس میں کوئی کسی بھی، والسماء والطارق، صح، والسماء ذات البروج، اسی طرح سے والعصر، کس نے زمانے کی قسم یا عصر کی قسم، بالکل کسی بھی چیز کا اللہ تعالیٰ قسم کھا لیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آنے والی بات ہے وہ کیا ہے، وہ اہمیت کے حامل ہے. لیکن انسان کو کسی اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے نزدیک سب سے معزز کون ہے یا تعظیم یافتہ کون ہے، اللہ ہے. اللہ کسی کی قسم کھا سکتا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قسم کھانے کے بعد آخر میں کہا کہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، یہ سارے آیات بیانے کے بعد، وَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ، پھر کیا، أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. یہ آیت مقصود ہے. وجہ شاید کیا ہے، اس آیت کو آپ انڈر لائن کیجیے، یہی مقصد ہے بتانا. اتنی باتیں بتانے کے بعد، یہ ساری چیزیں کہنے کے بعد، قرآن کا سارا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک نے فرمایا کہ تم اپنے رزق کی جو آپ کو ملتا ہے اس کا تم انکار کر دیتے ہو. اصل میں یہ دینے والا اللہ ہے، لیکن آپ کس کی طرف اضافت کرتے ہیں، اس کی تاروں کی طرف. بس یہ کہنا مقصد اس باب میں، اور کچھ نہیں. دیکھو یہ فرق جو ہم نے کہا نا، دقیق فرق ہے. یعنی اعتقاد میں سارا ڈیپینڈ کس پر کرتا ہے، اعتقاد. اگر آپ کا عقیدہ ہے تو وہ ہو گیا. اگر آپ کا عقیدہ، اگر آپ نے تاروں کو سبب سمجھا تو آپ شرک سے بچ گئے. شرک اصغر میں مبتلا، اکبر میں، لیکن آپ نے تاروں کو ہی سمجھا کہ یہ تارے بارش برسانے والے ہیں، سبب نہیں، یہ تارے ہی سب کچھ کرنے والے، تو آپ وہ جو ہے شرک کے اکبر میں مبتلا ہو گیا.
یہ تھوڑا سا دقیق چیز ہے کہ انسان کو دلی طور پر کتنا اعتقاد ہے یہ ماننا. جیسے ابھی مطلب جیسے آج کیا ہے ویلنٹائن ڈے سا, تو یہ تہوار ہے کس کا؟ کرسچن کا, ان کا تہوار ہے. کوئی راہب تھا, وہ مطلب اس کا نام تھا ویلنٹائن. راہب مطلب پادری کیا ہوتا ہے؟ راہب. جو جس طرح ہمارے پاس مولوی صاحب ہوتا ہے نا, یا اسی طرح ان کے پاس راہب ہوتا ہے. یہ نام الگ الگ ہوتے ہیں. راہب ایک جو اس کا نام تھا ویلنٹائن, اسی وجہ سے یہ تہوار مشہور ہو گیا. ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے, میں اعتقاد کی بات کر رہا ہوں کہ دل کی بات ہے. جتنا دل آپ کا اسلام کی طرف مطمئن ہے اتنا آپ کو زیادہ عقیدہ ہوگا. سارا کچھ دار مدار دل پر ہے. دل تھوڑا سا ہل گیا ادھر ادھر تو آپ کا عقیدہ جو ہے خطرے میں پڑ سکتا ہے. ہم نے ایک چیز پڑھی تھی اس سے پہلے کہ ام سلمہ ایک حبشہ کی سرزمین میں جب گئی تو وہاں اس نے دیکھا, کہاں کے رأت بأرض الحبشہ کیا کنیستن فیہا صور, صح؟ اس نے ایک گرجا گھر دیکھا, ایک کلیسا دیکھا. کہاں پہ؟ حبشہ کی سرزمین پر. وہاں اس کلیسا میں تصویریں تھیں. یہ پڑھا ہم نے؟ کیوں نہیں پڑھا؟ یہ تو اس باب میں آپ مراجعہ نہیں کرتے ہو, روایت نہیں کرو گے تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہے. ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اس میں سے اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا. ہم نے حدیث پڑھی ہے اس میں کہ ان میں سے جب کوئی نیک آدمی بزرگ مر جاتا تھا تو اس کے قبر پر کیا کرتے تھے؟ وہ اس کو سجدہ گاہ بنا دیتے تھے. اس کو کیا بناتے تھے؟ سجدہ گاہ. وہاں سجدہ کرنے لگتے تھے, مسجد بناتے تھے. پھر اس نے وہاں پر دیکھا کیا؟ سور دیکھا. سور مطلب تصویریں دیکھی, مجسمے دیکھے. کس میں؟ اس گرجا گھر میں. وہ کہ گرجا گھر میں وہ گئی. کیسے دیکھ سکتی ہے وہ؟ دو چیزیں ہیں, یا تو باہر سے دیکھ سکتی ہے یا اندر گئی. اور زیادہ اقرب یہ ہے کہ وہ اندر گئی اس میں. اگر یہاں پر ہم کہیں کہ گرجا گھر میں جانا اجازت نہیں ہے لیکن جا سکتے ہیں. کس میں؟ چرچ جس کو کہتے ہیں نا ہم, اس کو بیا کہتے ہیں, چرچ عربی میں کہتے ہیں کنیسہ, بیا. اس میں جا سکتے ہیں لیکن کس کے لیے؟ یا تو دو چیزیں آپ کو جانے کے لیے اجازت ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اگر آپ جا رہے ہیں صرف یہ دعوت دینے کے لیے, آپ کو موقع مل سکتا ہے وہاں پہ دعوت دینا اسلام کی, آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو تھوڑا سا یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے تو جا سکتے ہیں. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. کس میں؟ چرچ میں. یا تو آپ کو جانا ہے کس کے لیے؟ عبادت. آپ گئے وہاں, آپ کو نماز پڑھنے کا کہیں جگہ نہیں مل رہی, آپ کو گرجا گھر صاف ہے, وہاں تصویریں نہیں. شرط کیا ہے؟ تصویریں نہیں ہونی چاہیے. یعنی ایسے ہی ہو گرجا, چرچ ایسے ہو تو آپ جا سکتے ہو وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ ہمارے پاس دلیل ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کان یصلی فی بیع, وہ کنیسہ میں پڑھتے تھے نماز. میں اس وقت شاید نہیں بول پایا یہ تفصیل. کیوں؟ کیونکہ میں مطلب اتنا تفصیل میں جاتا بھی نہیں ہوں کبھی. تو اس میں مجھے اس ویلنٹائن کے حساب سے دن اس پر یاد آیا کہ وہ جانا جائز ہے لیکن دل کی بات ہوتی ہے. میں بتاؤں, وہی بتانا مجھے مقصود ہے کہ ابن عباس جو ہے گرجا گھر میں جاتے تھے نماز پڑھنے, نماز پڑھتے تھے. وہ کن گرجا گھر میں؟ جہاں تصویریں نہیں ہوتی تھی. تو اس میں جائز ہے, نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں لیکن تصویر کوئی نہیں, مجسمہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ دو چیزیں ہیں. کس کے لیے جا سکتے ہیں؟ دعوت کے غرض سے, اور دوسری وجہ عبادت کی غرض سے. جب آپ کو کہیں جگہ نہ ملے تو آپ وہاں عبادت نماز پڑھ سکتے ہیں اللہ کے لیے. ٹھیک, دو ہو گئے. تیسری چیز ہے کہ اگر کوئی ایسے ہی چرچ میں جاتا ہے, تیسری چیز کیا ہے؟ ایسے ہی کوئی دیکھنے جاتا ہے کہ وہاں کیا ہے, کیسا ہے, کیا ایسا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. اکثر علماء کہتے ہیں کہ جا سکتے ہیں, اگر وہاں مجسمے نہیں ہے, تصویر نہیں, آپ جا سکتے ہیں. لیکن کس کو پتا یہاں کیا ہے؟ جانے سے پہلے کس کو پتا اندر کیا ہے؟ تو اس اعتبار سے جو ہے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. جانا مطلب مکروہ ہی مانا جائے گا, کیونکہ انسان چرچ میں کرنے جائے گا کیا؟ کیونکہ انسان کی عقل جو ہے انسان کو مطلب سوچنے پر مجبور کرتے. بھائی چرچ میں جانے کا کیا مقصد ہے؟ بھائی کسی مسجد میں کوئی آئے گا, کیوں آئے گا وہ؟ غیر مسلم کیوں آئے گا وہ؟ اسی طرح سے آپ ایک مسلمان چرچ میں کیوں جائے گا؟ کیوں جائے گا؟ دیکھنے. چلو مان لیتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے کہ ان کا کیسے ہوتا ہے, چلو یہ بھی مان لیتے ہیں. تو اس پر علماء نے اختلاف کیا. کچھ لوگوں نے کہا یہ حرام ہے, ایسے بغیر کسی ضرورت کے جانا حرام ہے. اب عمر فاروق جب فلسطین شام گئے تھے تو وہاں ایک کرسچن نے ان کو دعوت دی اور وہ گئے اس پر. اس کے بعد انہوں نے کہا انا لا ندخل کنائسکم للصور التی فیہا, ہم آپ کے گرجا گھر میں نہیں گھسیں گے, داخل نہیں ہوں گے. کس نے کہا؟ عمر فاروق نے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ان میں جو ہے تصویریں ہیں. وہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر تصویریں نہیں ہوتی تو جا سکتے.
تو اس کا مطلب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ کو پورا پتا ہے کہ یہاں مجسمہ نہیں ہے کچھ نہیں تو آپ جا سکتے ہیں دیکھنے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چلو 3 وجہ سے جا سکتے ہیں. نمبر 1 نمبر 2 دعوت، نمبر 3 ایسے ہی خواہ مخواہ آپ جا رہے ہیں بس. اس میں اختلاف ہے، اس میں بھی اختلاف ہے. کچھ لوگوں نے کہا حرام ہے کچھ، لیکن بہتر ہے نہیں جانا. اگر آپ کو پورا یقین ہے کہ یہاں مجسمہ نہیں ہے کچھ نہیں تو آپ جا سکتے ہیں. اب چوتھی چیز کیا ہے، کوئی شخص کسی خاص موقع پہ ان کا تہوار ہے، جیسے آج ویلنٹائن ڈے ہے، آج کوئی کسی چرچ میں جاتا ہے تو یہ آدمی جو ہے بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا. کیوں؟ کسی خاص دن میں جانا، ان کا جب تہوار ہو ان کے چرچ میں جانا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک اصغر ہے. یعنی شرک اصغر مطلب کیسے ہوگا؟ کبھی اکبر بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کا دل، آپ اس وجہ سے اس چرچ میں جاتے ہو کہ آپ سمجھتے ہو کہ ان کا دین صحیح ہے، تو آپ کا دین خطرے میں. اب کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ دل پر. لیکن اب گئے بھائی چلو یار ان کے جو ہے آپ کا مطلب یا نہیں دیکھنا نہیں، تھوڑا سا دقیق سنو، دیکھنا نہیں. آپ آج کے دن گئے تاکہ یہ لوگ جو ہے خوش ہو جائے، لیکن آپ کو ان سے کوئی محبت نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑا گناہ ہے. یہ بھی ایک گناہ ہے کہ آپ ان کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہو، دل سے آپ کو کوئی اس سے کوئی مطلب محبت نہیں ہے. کس کا؟ چرچ کا، نہ ان کے مذہب کا، لیکن آپ اس لیے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ جا رہے ہیں محبتاً جا رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان کو شرک سے اس سے باہر کر سکتا ہے. کیونکہ دوسرے دین کو انکار کرنا، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، دوسرے کا آپ کو انکار کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں گے چلو دونوں ملائیں گے، ایسا نہیں ہے. اب جو شخص، اب اس سے باہر ہم جائیں گے، یعنی دل پر ڈیپینڈ کرتا ہے سارا کچھ. دار مدار کس پر ہے؟ دل پر. آپ جائیں گے آج کے دن جب تہوار اس کا ہوگا، یہ بڑا گناہ ہے. لیکن اگر آپ محبتاً جائیں گے، اس کو دین کو سمجھیں کہ یہ بھی دین صحیح ہے، تو وہ آدمی جو ہے شرک اکبر میں مبتلا ہو گیا، وہ نکل گیا باہر. کس سے؟ اسلام سے. کیونکہ وہ اس کو اچھا مانتا ہے، اس کو اچھا. آپ کو ضروری ہے کہ دوسرے دین کو جو ہے آپ برا نہیں کہنا ہے، لیکن آپ کو دل سے اس کو انکار کرنا ہے. ہاں. اب کوئی شخص جو ہے ان کی خوشی میں شرکت کرتا ہے، پارٹیسپیٹ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ شرکت کرتا ہے. مطلب جیسے وہ سرخ کیا کہتے ہیں کپڑے آج پہنتے ہیں یا باقی چیزیں کرتے ہیں اس وقت پہ، آج کے تہوار میں. آپ بھی جو ہے کوئی مسلمان جو ہے سوشل میڈیا پہ کچھ ڈال دیتا ہے، ان کو مبارکباد کرتا ہے، تو یہ بھی گناہ کا مرتکب ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ناجائز ہے. کیونکہ یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ آپ ان کے تہوار میں جو ہے کیا کر رہے ہو؟ خوشی منا رہے ہو. ہمیں اسلام نے خوشی منانے کا کوئی اجازت نہیں دیا. کسی کا دین ہے اپنے پاس ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟ بھائی تمہارا دین تمہارا، لکم دینکم ولی دین. تمہارا اپنا دین ولانا دین، ہمارا دین ہے. ہم آپ سے دین کو کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ بھی اگر قرآن نے کہا ہوتا کہ ان کے دین کو گالی تو ہم دے دیتے، چاہے پھر کچھ بھی ہوتا. لیکن قرآن نے، اسلام نے ہمیں منع کیا ان کے دین کو گالی نہیں دو، لیکن ان کے دین میں آپ گھسو مت. کیوں؟ آپ ان کی خوشی نہیں منا سکتے ہیں، یہ آپ کو اسلام میں بالکل منع ہے. تو سارا جو یہاں پر مجھے یاد آیا کہ دل پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب وہاں آپ جو کنیسہ کی بات ہے نا، وہاں ام سلمہ جو گئی تھی، تو اس کو آپ وہاں ایڈ کر دیجئے. کہاں؟ اس درس میں، کہ کسی گرجا گھر میں جانا جائز ہے. میں نے آپ کو بتایا کیوں. لیکن اس کے علاوہ خاص دن میں جانا انتہائی خطرناک ہے. اب کوئی عالم جو ہوگا، کسی گروہ کا بڑا عالم ہوگا، وہ جاتا ہے اس میں ان کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ تو اس کے لیے منحوست ہے، نحوست ہے اس کے لیے. ایک عالم جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنے القاب سے نوازتا ہے، پھر وہ چرچ میں جائے اور ان کے ساتھ شرکت کرے، کوئی اس کو عالم مانے گا؟ یہ عالم ربانی نہیں ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ دین کو یہ اپنا سستا اتنا نہیں ہے. آپ، یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کے مذہب کو عملی طور پر انکار کرو گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، اس وقت تک مکہ میں آپ کو کوئی دشمن نہیں تھا جب تک آپ نے اعلان کیا. اس وقت صادق الامین سبھی پکارتے تھے، لیکن جب آپ نے اعلان کیا دین کا اور انکار کیا بتوں کا، تو دشمنی شروع ہوگی. ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کا انکار کیا، دشمنی شروع ہوگی کہ نہیں؟ یہی سے ایک فاصلہ بن جاتا ہے کہ مسلمان اور دوسرے ادیان کو کس طرح سے اس کو دیکھنا ہے. لہٰذا اس چیز میں اگر کوئی شخص ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو وہ گناہ کا مرتکب ہے. اس کو توبہ کرنا ہے. کس کو؟ اس شخص کو جو اس طرح کے تہوار میں ان کے ساتھ شرکت کرتا ہے. نہ آپ کو گالی دینے کا اجازت ہے، نہ آپ کو ان کے ساتھ خوشی منانے کی اجازت ہے. تو یہاں پر کسی چیز کو، دل کی بات میں مجھے یاد آئی، اور ویسے بھی ایک مناسبت سے مجھے یہ کہنا تھا، لیکن ایک چیز مجھے پتا چلا کہ آپ پیچھے بھول جاتے ہو.
سر ہلانے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو علم کس کو کہتے ہیں، علم آہستہ آہستہ آ جاتا ہے. علم ایک جگہ مطلب اذا جاء جملتاً ذهب جملتاً، العلم اذا جاء جملتاً ذهب جملتاً. جب علم ایک مرتبہ آپ حاصل کرو گے نا، ایک مرتبہ آپ 10-20 صفحے پڑھو گے تو 10-20 صفحے فوراً وہ واپس چلے بھی جاتے ہیں. علم آہستہ آہستہ آتا ہے. ایک دن ایک مسئلہ، 2 مسئلے، 3 مسئلے پڑھو گے اور اس کو آپ اچھی طرح سے مراجعہ کرو گے تبھی ذہن میں رہے گا. یہ یہاں پر ہم لوگوں کے ایک پرابلم ہے، ہم صرف خطبہ واعظ سنتے ہیں اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. پھر کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے. آپ مطلب لوگ جاتے ہیں مسجد میں، مولوی صاحب نے زبردست واعظ پڑھا، وہ کیا پڑھا کچھ پتہ نہیں ہے. اس کو وضو کرنے کا پتہ بھی نہیں ہوتا، بعد میں اس کو غسل کرنے کا پتہ نہیں، اس کو بیوی کے پاس جانے کے وقت کیا دعا پڑھنی یہ بھی پتہ نہیں ہے، جو کہ ضروری اس کو کیا کرنا ہے اپنے روزمرہ زندگی میں وہ بھی پتہ نہیں ہے. بعد میں جب اس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تب مولوی صاحب کو پوچھتا ہے. کیوں؟ چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ. یہ اصل میں آفت کیا ہے؟ آفت یہی کہ ہم اس کو جو ہے بالکل لائٹ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. تھوڑا سا آپ مراجعہ کیجئے، کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے. ویسے بھی ہم ٹائم جو ہے بہت زیادہ جاتا ہے، لیکن میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں دوسرے مسائل. اب یہی مسائل ہے. کوئی آدمی جو ہے کسی کو گرجا گھر میں دیکھا، اس کو حکم کفر لگائے گا؟ نہیں. اس کا بھی ایک مطلب بیک گراؤنڈ میں بتانے کا، کیونکہ ہمارے پاس وہ ٹائم نہیں ہے ساری چیزیں بتانے کا. کوئی آپ نے کسی کو گرجا گھر میں دیکھا، آپ اس کو نصرانی کہیں گے؟ نہیں. ہو سکتا ہے نماز پڑھنے گیا ہو سکتا ہے وہ دیکھنے گیا ہو سکتا ہے وہ کیا کرنے گا، دعوت دینے. لہٰذا یہ ساری چیزیں کس سے پتہ چلا؟ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ بھائی یہ کون گیا، کون صحابی گیا، کون نہیں گیا، کس طرح سے گیا، تبھی آپ حکم لگا سکتے ایک معاشرے میں. یہ بات سمجھ آئے آپ کو؟ نہیں تو اگر مجھے اگر پتہ نہیں ہے کہ چرچ میں جانا جائز ہے تو میں کہوں گا یار یہ نصرانی ہے، سیدھا کہوں گا میں، یا تو کہوں گا یہ انہی کے ساتھ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ بار بار ہم نے پڑھا بھی حدیث، ہم نے حدیث پڑھا ہے، شاید آپ کو یاد نہیں ہے، ایک باب میں کہ حبشہ کی سرزمین پہ جو ہے وہ کس باب میں ہے، دکھائیے مجھے. شاباش. ہاں کچھ دنوں پہلے پڑھا ہم نے، بس زیادہ نہیں. میں یہی بتاؤں گا نا کہ احسنت. پیج نمبر 68 اس کو پڑھے صحیحین میں. شاباش، جلدی جلدی پڑھے اس کو. اس کو دیجیے. فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوره فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. ان لوگوں میں جب کوئی بزرگ فوت ہو جاتا تو یہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں یہ تصاویر مجسمے بنا دیتے. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں. دیکھو ام سلمہ نے کیا دیکھا. ام سلمہ نے حضرت ام سلمہ کے سامنے ایک کلیسا اور اس میں موجود تصویروں اور مجسموں کا ذکر کیا. گویا کہ ام سلمہ کیا گئی تھی، حبشہ گئی تھی نا، وہاں دیکھا اس نے. تو اس کو چھوڑے، تھوڑا سا آپ ریوائز کرو گے تبھی یاد رہے گا. یہ یہاں اردو پڑھنے سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. ہاں باب نمبر 31. شب آپ ہی پڑھے اپنا باب. ہاں باب 31. اللہ تعالیٰ کی محبت دین کی بنیاد ہے. ارشاد الہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا ہمسر اور شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے. نیز ارشاد ربانی ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ اگر بیویاں، عزیز و اقارب اور مال جو تم جمع کر چکے ہو اور تجارت جس کے مانند پڑھنے کا تمہیں خدشہ رہتا ہے اور تمہارے گھر جو تمہیں پسند ہے، یہ چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نصیب نہیں کرتا.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی اولاد، ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله وإن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار۔ تین اوصاف ایسے ہیں جس میں وہ پائے جائے ان کی بدولت وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب سمجھے، دوسرا کسی سے محض اللہ کے لیے محبت کرے، تیسرا اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے بچا لیا ہو وہ اسے یوں ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالا جانا اسے ناپسند ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من احب فی اللہ وابغض فی اللہ ووال فی اللہ وعاد فی اللہ وانما تنال ولایت اللہ بذلک ومن یجد عبد طعم الایمان وان کثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صار عامة مواخاة الناس على امر الدنيا وذلك لا يجدي على اهله شيئا۔ جو شخص کسی سے صرف اللہ کے لیے محبت رکھے، اللہ کے لیے بغض رکھے، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی رکھے تو جان لینا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت، دوستی و محبت انہی کاموں سے حاصل ہو سکتی ہیں اور کوئی بھی شخص ان امور کے بغیر ایمان کا ذائقہ اور مٹھاس نہیں پا سکتا۔ اگرچہ وہ بہت نمازیں پڑھے اور بکثرت روزے رکھے، عام لوگوں کی آپس میں محبت اور تعلقات دنیاوی امور پر استوار ہیں، یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے کرنے والوں کے لیے کچھ سود مند ثابت نہ ہوگی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ کہ قیامت کے روز ان کے سارے اسباب و وسائل ختم ہو جائیں گے کی تفسیر میں فرمایا کہ یہاں اسباب و وسائل سے مراد دوستی، محبت اور تعلقات ہیں۔ اس اثر کو عبد بن حمید بن جریر ابن المنذر، اس اثر کو عبد بن حمید ابن جریر ابن المنذر اور ابن ابی حاتم اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ بس ٹھیک ہے۔ اس میں یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کی محبت کیا ہے، دین کی بنیاد ہے، یعنی یہ یہاں پر مؤلف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محبت ہے دل کے اعمال میں سے ہے۔ محبت کیا ہے؟ نماز کن اعمال میں سے ہے؟ جسم کے، یعنی ظاہری اعمال میں سے، جسم کے اعمال میں سے، اور محبت کیا ہے؟ دل کے اعمال میں سے۔ کسی شخص کو اگر محبت کی اقسام ہے، ایک ہوتا ہے کوئی شخص اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، باپ سے کرتا ہے، بیوی سے کرتا ہے، کسی سے کرتا ہے، یہ محبت طبعی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تو مطلوب ہے، یہ کرتا ہے وہ۔ لیکن کسی شخص کو اگر یہاں پر آیت میں جو بیان کیا ہے کہ آپ کو محبت صرف اللہ کے ہونے چاہیے، دین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں آپ کو کس سے محبت ہونی چاہیے؟ اللہ سے۔ دین کے معاملے میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے ہر معاملے میں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں کہتا ہے کہ اگر یہ محبت آپ کسی آدمی نے، کسی مسلمان نے دوسرے کے لیے استعمال کی، جو محبت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تو وہ شرک میں پڑ گیا، شرک اکبر میں۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کی شروط میں سے ایک شروط ہے کہ محبت۔ لا الہ الا اللہ کی شروط میں سے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی کتنے شروط ہے؟ 7۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ نہیں، لکھنا اچھا جانتا ہو کوئی، وہ لکھے یہاں پر اردو میں۔ محبت کے شروط جو ہے 7 ہے، 8واں بھی کسی نے ذکر کیا، میں بتاؤں گا وہ۔ محبت کے جو ہے، یعنی محبت کے نہیں، لا الہ الا اللہ کے عفواً لا الہ الا اللہ کے شروط ہے 7 یا 8۔ 8 مانے آپ فی الحال 8 میں سے ایک ہے محبت۔ کیا ہے؟ 8 میں سے ایک محبت ہے۔ لکھو یہاں پر، آپ لکھنا جانتے ہیں؟ لکھو۔ یہ محبت یہاں پر یہ قلم میں گر گیا عفواً، یہ محبت جو یہاں پر ہے آیت میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ آپ اس کو دیکھیں آیت کو،
لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کیا بناتے ہیں؟ ند بناتے ہیں، ہمسر بناتے ہیں، دوسروں کو اس اللہ کے برابر بناتے ہیں، ند. یحبونہم، اس سے وہ محبت کرتے ہیں. کن سے؟ غیر اللہ سے. کیا حب اللہ، جس طرح اللہ سے محبت کرنی ہوتی ہے. یعنی یہ لوگ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور غیر اللہ سے بھی. یہاں پر جو مراد کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سے بھی محبت ہے اور غیر اللہ سے بھی محبت ہے. یہ نہیں کہ ان کو اللہ سے محبت نہیں. یہاں اس آیت میں ہاں اللہ کی شروط، اللہ سے محبت ہے، محبت. اللہ سے محبت چھوڑ دو، اللہ محبت لکھو. بس آپ لکھو پہلے علم، علم ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے. نمبر شرط ایک ہے علم. ہاں، دوسرا یقین، تیسرا اخلاص، صدق یعنی سچائی، اس کے بعد محبت، پانچواں محبت. ترتیب کوئی یہ ضروری نہیں، مطلب ایسے ہو محبت. ہاں صدق لکھا آپ نے؟ ہاں. اس کے بعد کیا ہے؟ الانقیاد. انقیاد لکھو، انقیاد، الف نون قاف یا الف یا دال، یا الف یا دال. ہاں. اس کے بعد ساتواں قبول. ہاں انقیاد، ساتواں قبول. البراءہ من الشرک و اہلی، وہی ہوتا ہے البراءہ من الشرک، یعنی برات کا اعلان کرنا. براءہ عین سے نہیں، حمزہ سے. ٹھیک ہے، الف اس کو حمزہ لکھو پھر بولتا. ٹھیک، براءہ من الشرک و اہلی، شرک اور شرک کرنے والوں سے لا تعلقی کا اظہار کرنا، الگ ہو جانا، الگ ہونے کا اعلان کرنا. اب یہاں ان کو سمجھانے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. علم ہونا چاہیے، کہ علم اتنا کتنا ہونا چاہیے؟ بس کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اتنا علم ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے. اس کے بعد اس پر یقین ہونا چاہیے. جیسے ہم نے پہلے کہا، اس کو شک نہیں ہونا چاہیے جنت ہے جہنم ہے کہ نہیں ہے، پورا یقین ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اخلاص ہے، سارا جو ہے اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس کو خالص. صدق یعنی اس میں سچا ہونا چاہیے، جھوٹا نہیں ہونا چاہیے کہ دل سے پتہ نہیں وہ کچھ کہہ رہا ہے اور زبان سے کچھ کہہ رہا ہے، جیسے منافقین کہتے ہیں. اس کے علاوہ محبت، یعنی یہاں محبت ہونی چاہیے. اس کو کس کی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ مدینہ مقدس جو جگہیں ہیں، مکہ مدینہ سے محبت ہونی چاہیے، مینا سے محبت ہونی چاہیے، مزدلفہ سے محبت ہونی چاہیے، عرفات سے محبت ہونی چاہیے. اگر کسی مندر سے محبت ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر نقص ہے. کسی کا کوئی تہوار ہے، اس سے محبت ہے تو یہ نقص ہے. محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اور یہ زمانے سے بھی محبت ہونی چاہیے. اسلام نے جو زمانے مقرر کی عبادت کے لیے، جیسے ماہ سیام، ماہ رمضان، اس میں کیا ہونا چاہیے اس کو ساتھ؟ کہ ماہ سیام آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یار اب پھنس گئے، اب یہ روزہ رکھنا ہے. دیکھیے یہ اس کا خلل ہے. ماہ سیام سے کیا ہونی چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ زمان ہے، یہ وقت سے تعلق ہے. یہ محبت کا مطلب ہے. محبت کا مطلب نہیں صرف اللہ کی محبت، سب لوگوں کی محبت ہونی چاہیے. صحابہ سے محبت، پہلے اللہ سے، اللہ کے رسول، پھر صحابہ، اس کے بعد جگہوں سے، جو اسلام نے جگہیں مقرر کی نہیں عبادت کے لیے، ان سے محبت. بیت المقدس کا محبت ہونا چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ جگہ ہے، یہ محبت میں آتا ہے. خانہ کعبہ سے محبت، یہ نہیں کہ آپ کو خانہ کعبہ سے کوئی محبت نہیں ہے، بلکہ آپ اس کا جذبہ ہونا چاہیے کہ اس کا دفاع کرنا ہے. اسی طرح سے آپ کو محبت ہونی چاہیے زمان سے، یعنی وقت سے. ماہ سیام ہے، اور کون سے وقت کے ساتھ؟ حج کے جو ایام ہیں ان سے محبت ہونی چاہیے. جو بھی مطلب اسلام نے عید سے محبت ہونی چاہیے، عید آ رہی ہے اس سے محبت ہونی چاہیے. یہ سارے جو زمان ہیں ان سے محبت ہونی چاہیے. یہ محبت کا مطلب ہے. تو اس کے بعد کیا ہے؟ انقیاد، تسلیم کرنا. انقیاد مطلب ہوتا ہے سرنڈر کرنا. سرنڈر جانتے نا، اپنے آپ کو حوالے کرنا، کہ جو آپ کو اسلام کہے گا وہی آپ کریں گے. اسی طرح جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیر ڈالی جاتی ہے اور جہاں اس کو لیا جاتا ہے، مالک لیتا ہے، وہاں چلتی ہے، ایسے ہی اسلام کے شرع جو احکام ہے، جہاں انسان کو لے جائے وہیں جائے. اس کے بعد قبول ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ماننا ہے. کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے. اور آخری کیا ہے کہ شرک والوں سے اور شرک والوں سے، جو مشرک ہے، کافر ہے، اس میں شرک خالی نہیں ہے، مشرک جو ہے، کافر ہے، ان سے آپ لا تعلقی کا اظہار کرنا ہے، اور شرک سے بھی، کفر سے بھی جو ہے الگ رہنا ہے. اعلان کرنا ہے کہ بھائی میں اس سے کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوں. تو یہ 8 شرط ہیں ان کا ہونا. ان میں سے اگر ایک شرط نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. ان 8 شروط میں سے کیا ہے؟
اگر ایک شرط نہیں ہے، ایک شرط اگر نہیں ہوگی کیا ہوگا؟ شرط سمجھتے نا کس کو کہتے ہیں؟ کیا کس کو کہتے ہیں؟ شابہ، کنڈیشنز. عربی میں کہتے ہیں ما یلزم من کیا ہے؟ من وجودہ الوجود، یعنی شرط جب ہوگا تو وہ چیز ہوگی. جیسے نماز کے لیے کیا شرط ہے؟ وضو. اگر وضو نہیں ہے نماز ہوگی؟ تو اگر کسی کو محبت نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا کچھ، چاہے وہ کتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے. تو یہ سارے 8 شرطیں ہیں، جب لا الہ الا اللہ میں ہوں گے تبھی ایک مسلمان کلمہ گو مانا جائے گا، تبھی جو ہے وہ جنت کا حقدار ہوگا، اگر اس کے بعد وہ بڑے گناہ بھی ہو جائے، اس سے گناہ بھی ہو جائے. تو یہاں ہمارا وجہ شاہد کیا ہے؟ اس کو آپ گول کریے، گول گول جانتے نا، دنیا گول کی طرح نہیں. اس کو آپ کون لکھ رہا تھا؟ انڈر لائن کیجیے. آپ محبت یہاں پر یہ محبت میں جو کفار کو محبت تھی یا مشرکین مکہ کو جو محبت تھی اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کھینچا. پڑھیے آیت میں لکھا ہے وَمِن النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا. ہاں اس کو بس ہو گیا. یہ جو لوگ ہیں یعنی کچھ لوگ یعنی مشرکین مکہ کی یا اس کے کفار جو ہے وہ اللہ کے چھوڑ کر دوسروں کو کیا بناتے ہیں؟ اللہ کے شریک بناتے ہیں، وہ معبود بناتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ یحبونہم، ان سے محبت کرتے ہیں. کس طرح؟ جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ان کو اللہ سے بھی محبت ہے اور ان انداز سے بھی، ان سے بھی محبت ہے. اللہ سے محبت کا انکار نہیں کر رہے. وہ آج کل اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر دوسروں سے بھی محبت کر رہا ہے، تو وہ سمجھو اس طرح کا محبت ہے. ایک ہو گیا کہ صرف اللہ کو بالکل محبت کرنا ہی نہیں، وہ تو کمیونسٹ لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ مشرکین مکہ اللہ سے محبت بھی کرتے تھے لیکن ساتھ میں ان سے بھی محبت کرتے تھے جو انہوں نے بنائے تھے خود ہی. مطلب تو یہ محبت کی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کی نفی کی. یہ جو جن سے محبت کرتے ہیں یا لوگ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جب قیامت میں کھڑے ہو جائیں گے جن سے یہ لوگ محبت کرتے تھے. محبت مطلب انہیں بیجا محبت. جیسے آج کل کوئی اگر شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرتا ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن وہ اصول نہیں اپناتا ہے جو انہوں نے بتائے، تو قیامت کے دن وہ کھڑا کیا جائے گا، وہ کہے گا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے محبت تھی 4 منٹ کے لیے. شیخ عبد القادر جیلانی ان سے برات کا اعلان کریں گے. کہاں؟ قیامت کے دن. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب. جن کی پیروی کی گئی وہ کہیں گے کہ بھائی ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ آپ ہماری اس طرح سے کرو، کیوں؟ اور عذاب جب دیکھیں گے تو وہ تقطعت بہم الاسباب، جو بھی اسباب تھے، اسباب ہوتے ہیں سورس اصل میں، یہاں پہ جو محبت جو تعلقات تھے وہ ختم ہو جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے قرآن حدیث پر مبنی نہیں تھی. کوئی شخص کہہ رہا ہے میں عبد القادر جیلانی سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، لیکن وہ اصول اپناتا نہیں ہے، وہ محبت جو ہے غیر اللہ سے کرتا ہے یا شرک کرتا ہے، تو عبد القادر جیلانی جو ہے نہ ان سے ملاقات ہوگی ان کو، کیونکہ وہاں ملاقات کن کو ہوگی؟ قیامت میں جو مومن لوگ آپس میں ملیں گے، دنیا میں جیسے ملتے تھے نا ویسے قیامت میں آخرت میں ملیں گے. اور جو کفار ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، وہ کہاں؟ وہ تو ہوں گے نہیں وہاں پہ. جو شخص اصولوں پہ چلا نہیں، جو لا الہ الا اللہ کی شروط مانا ہی نہیں، وہ لا الہ الا اللہ کے دائرے میں آئے گا ہی نہیں. اور جو نہیں آیا وہ کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا الیاذ باللہ. تو یہ مطلب کہنا آسان ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا، یہ کہنا بالکل آسان ہے، 2 جملے ہیں. لیکن یہ کتنی مطلب مشکل اس کے لیے ہے جو آدمی جہنم کا مستحق بن جائے، اور لیکن وہ دعویٰ کر رہا دنیا میں کہ میں محبت کر رہا تھا اللہ سے، وہ غیر اللہ سے بھی محبت کرتا تھا عملی طور پر. تو محبت کیا ہونی چاہیے؟ محبت کا بہت وسیع معنی ہے، یہ ایک بہت بڑا باب ہے کہ کن کن چیز سے محبت ہونا چاہیے. میں نے ایک آدمی کو دیکھا تھا بہت پہلے، مطلب میں اس وقت مجھے داڑھی بھی ابھی مطلب آئی نہیں تھی بالکل. میں اس کو کہتے ہیں عربی میں امرت تھا، یعنی کہ خالی بالکل چھوٹا تھا، تقریباً مجھے لگتا ہے شاید 17 سال کا تھا. ایک آدمی نے بربر شاہ ایک جگہ ہے، بربر شاہ جانتے ہیں نا، وہاں ایک حنفی مسجد میں ایک جگہ جاتا تھا پڑھنے کے لیے، ستھو بربر شاہ، میرا اسکول وہاں پہ تھا. تو میں جاتا تھا کبھی کبھی جو ہے وہاں اہل حدیث جو ہماری مسجد رہتی تھی وہ اس کے نماز پہلے ہی پڑھ لیتے تھے. اب عصر جو ہے وہ لیٹ پڑھتے تھے نا، تو میں اسی مسجد میں آ جاتا تھا نماز پڑھنے. مطلب یہ ضروری نہیں کہ میں ان کے پیچھے ہمیشہ میں ایسے پڑھ لیتا تھا، گزر جاتا تھا، وہاں مسجد تھی اچھا تھا، میں نماز پڑھ کے نکل جاتا تھا. تو ایک دن ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، یعنی کتنی افسوس کی بات ہے، یہ انسان کو محبت کے حوالے سے مجھے یاد آیا، اور یہ بہت ضروری ہے. محبت کیا بنیاد ہے؟ کس کی؟ توحید کی. ہر چیز سے میں نے جو آپ کو بتایا ان سے محبت ہونی چاہیے.
تو وہ آدمی کیا کرنے لگا، کہنا کہ یار فلاں مندر میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے، اتنے کعبہ میں نہیں ہوتی ہے. ایک مرتبہ کہہ دیا اس نے، چلو کہہ دیا. تو یہاں ہم بیٹھے رہتے تھے اس پہ جہاں وضو کرتے ہیں نا حمام کے ساتھ. دوسرے دن جو ہے پھر وہ کہنے لگا، میں کئی مرتبہ جاتا تھا کیونکہ میں 2-3 سال وہاں پڑھتا تھا. تو ایک دن ایک آدمی نے جو ہے، حنفی تھا وہ، دیکھو جذبہ انسان کوئی ضروری نہیں کہ ایک حنفی جو ہے وہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے، اس کا بھی عقیدت صحیح ہو سکتا ہے. اگر اس کا عقیدت درست ہے تو ہمارا بھائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو وہ ایک حنفی بھائی تھا، اس کو اتنا غصہ آیا، یہ پھر سے وہی کرنے لگا تعریف، وہاں اتنی بھیڑ ہوتی ہے، جیسے کہ کھانے کا کچھ نہیں اس کے سامنے. مقصد اس کو کیا تھا؟ کھانے کعبہ کا، کوئی وہاں لوگ نہیں ہے، یہاں اتنے ہوتے ہیں، لاکھوں میں ہوتے ہیں، یہاں ہوتے ہیں. یہ مطلب 17 سال پہلے کی بات ہے. 17 سال نہیں، میں 17 سال کا تھا، میں کہہ رہا ہوں، یعنی بہت پہلے کی بات ہے. تو اب میں اچھی طرح سے اس بات کو سنتا تھا، حالانکہ یقین جانے آپ مجھے بھی غصہ لگتا تھا. لیکن ایک آدمی جو ہے اس نے اتنا ٹوکا اس کو، کشمیر میں ایسے الفاظ کہ میں یہاں دوہرا نہیں سکتا ہوں. اور مجھے دل میں اتنا سکون آیا، میں نے کہا الحمدللہ اس نے بہت اچھا کیا اس کو. کیوں بھائی، تم کسی، دیکھو ہم نے کہا کہ کسی گرجا گھر، کسی مندر، کسی مطلب پوجا گھر کے ہم کوئی برا بلا نہیں کہتے، لیکن آپ کھانے کعبہ کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے، یہ حماقت کی بات ہے کہ نہیں؟ کیوں آپ بھائی کسی گرجا گھر کو کھانے کعبہ سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ آپ کو کھانے کعبے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اگر آپ کو کھانے کعبے کی اہمیت نہیں تو کیا ہے؟ محبت نہیں. محبت نہیں تو کیا ہے؟ کتنا عظیم ہے یہ، آپ سمجھ آ رہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے شعائر کو، کھانے کعبہ، مزدلفہ، مینا، عرفات، اس کی جو تعظیم کرتا ہے، یہ دل کا تقوی ہے. یہ کیا ہے؟ دل کا خوف ہے، تقوی ہے، دل میں جو ہے آپ کو بسا ہے. پھر آپ کو ہم نے کہا اگر گناہ بھی ہو جائے لیکن محبت کا ایک تقاضا ہونا چاہیے. تو یہی اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ یہاں پر جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ مندروں کو بھی محبت کرتے ہیں اور مسجدوں سے بھی محبت کرتے ہیں. یہ تو مقصد ہے نا. بالفاظ دیگر جو ایسے آدمی تھا، ٹھیک ہے جاہل، میں نہیں کہوں گا یہ کافر ہے، اس کو بیچارے کو جہالت ہے، لیکن کچھ لوگ، مطلب یہ اس آیت کیا ہے، کچھ لوگ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی محبت کرتے ہیں. یہ محبت چلے گی نہیں. کوئی آدمی مسجد حرام کو بھی مانتا ہے اور وہ کسی گرجا گھر کو بھی مانتا ہے، نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا. بھائی آپ کو محبت کرنی ہے ان مقامات سے اور ان کو برا بلا نہیں کہنا ہے. اس کو آپ محبت کرنے کا کوئی کبھی اظہار ہی نہیں کرے، آپ کرنا ہی نہیں ہے، نہ دل میں نہ ظاہری طور پر. تو یہ اس باب کا مقصد ہے. محبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کس چیز سے محبت ہونی چاہیے؟ نمبر 1 اللہ سے، شاباش، رسول سے، پہلے بولو نا، رسول سے، ہاں، صحابہ سے، شاباش، ہاں، جو اسلام نے مقدس جگہ رکھی ہے ان سے، اور اسلام نے جو زمانے مقرر کیے ان سے محبت ہونی چاہیے. تو تب ہی یہ محبت، یہ جو شرط ایک ہے لا الہ الا اللہ کی، ہو جائے گی. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خالی لا الہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، خود ہی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ. جس نے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا، اور دل سے یہ ساری چیزیں تب ہوگی جب یہ انقیاد جو ہے، قبول، یہ ساری چیزیں، اخلاص، کیا کہتے ہیں، علم، یقین، یہ سب پورے کو تبھی دل سے ہوتا ہے وہ، ورنہ وہ دل سے نہیں ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ تو یہاں یہ اس باب کا یہی مقصد ہے اور کچھ نہیں ہے. پھر یہاں پہ محبت کا جو ہے، ایک اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے، من احب فی اللہ و ابغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا. کوئی شخص جو ہے کسی ساتھی سے محبت کر رہا ہے دنیا کے لیے، کیا وہ شرک کرتا ہے؟ نہیں، وہ شرک. کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، اس کو تجارت میں مدد آئے گا، کچھ دنیاوی فائدہ ملے گا، یہ محبت ہے مصلحت کے لیے. لیکن اصلی محبت اگر کوئی اس میں شرک کی بات نہیں ہے، یہ تو مصلحت کی محبت ہے، یہ مذموم ہے. شرک میں مطلب محبت ہوگی تب جب غیر اللہ کے ساتھ جو ہے آپ محبت کریں گے. اللہ کے ساتھ جس میں محبت کرنا ہے اس میں اگر آپ غیر اللہ کو ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ شرک مانا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص کسی سے محبت کر رہا ہے دنیاوی مفاد کے لیے، یہ تو مذموم چیز ہے، لیکن یہ شرک نہیں مانا جائے گا. اس چیز کو آپ تھوڑا سا دھیان سے دیکھیں، یہ شرک نہیں مانا جائے گا. لیکن یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کے خاطر، اللہ کی رضامندی کے لیے، وہ بھی کرتا ہے جس سے وہ کرتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو قیامت کے دن جو کیا ہے، یہ اللہ کے سائے نیچے کے تلے ہوں گے، سائے کے نیچے ہوں گے. کون؟ یہ دونوں. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 قسم کے اشخاص ہوں گے، ان میں سے ایک ہے رجلان تحابا فی اللہ،
دو شخص جنہوں نے آپس میں اللہ سے محبت کی ہے لیکن اللہ کی خاطر. آپ کو اس سے محبت ہے اللہ کے خاطر. کسی کو صحابہ سے محبت ہے, کیوں؟ اللہ کے لیے. کسی کو کس کے لیے محبت ہے؟ صحابہ سے محبت ہے اللہ کے لیے. تو وہ کیا ہے؟ وہ آپس میں ملیں گے, وہ محبت جو ہے برقرار رہے گی. اب کوئی دنیاوی محبت ہے وہ برقرار نہیں رہے گی, وہ مذموم چیز ہے. تو یہاں پر یہ جو حدیث ہے یہ مشہور حدیث ہے. کوئی 3 چیزیں ایسے ہیں جنہوں نے من وجد بہن من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان, 3 چیزیں ایسے جس کے اندر ہوں تو وہ ایمان کی لذت کو پائے گا. اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما, اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے, اللہ اور اس کے رسول. لیکن ہم نے کہا کہ طبعی محبت جو ہے اس سے مستثنا ہے, اگر کسی کو محبت ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص کس طرح سے سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی, میں ایک مثال دوں گا, اس کے بعد ہم اس باب سے دوسرے باب میں منتقل ہوں گے. کس اعتبار سے ہوگا؟ جیسے آپ کے سامنے اللہ کا حکم ہے. کیا ہے؟ اللہ کا حکم. مان لیتے ہیں یہاں آج کل حجاب کی بہت بحث چل رہی ہے. حجاب چل رہی ہے کہ بحث نہیں؟ میں مثال اس کی دیتا ہوں کیونکہ آپ کے ذہن میں آلریڈی بہت اس کا بھرا ہوا ہے, اس کے بارے میں مواد مجھ سے زیادہ ہوگا. مان لیتے ہیں حجاب جو ہے اللہ کی طرف سے یہ ایک حکم ہے. اب آپ کی بیوی آپ سے کہتے ہیں میں حجاب نہیں کروں گی, کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث کا مطلب ہے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد جو ہے وہ بیوی کو ایسا کرے. میں مثال دے رہا ہوں, سب سے زیادہ محبوب کون ہونا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول. اب اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا؟ حجاب کرو. صح ہے کہ نہیں؟ اس میں کسی کو شک ہے؟ اب یہاں پہ آپ کی بیوی آپ کہہ رہے ہو آپ حجاب کرو, وہ نہیں مان رہی ہے. اب آپ کو کیا کریں گے؟ یہاں آپ کو امتحان ہے. یعنی آپ سارے وسائل اختیار کیجئے, میں نہیں کہتا آپ بیوی کو طلاق دو. یہاں آپ کا امتحان ہوگا کہ آپ کس کو چاہتے ہو, اللہ کو چاہتے ہو, اللہ کے رسول کو چاہتے ہو, یا بیوی کو مان. جو بیوی آپ کو مطلب کہہ رہی ہے کہ بھائی حجاب اسلام میں نہیں ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, جو بیوی حجاب کا انکار کر رہے ہیں. اب آپ کا امتحان یہاں پہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے. بس اس طرح تو بیوی سے محبت انسان کو ہونی چاہیے, تو مطلوب ہے. لیکن اللہ کے مقابلے میں وہ کھڑے ہو گئی. اب اللہ کو حکم آیا, اللہ نے بھائی کوئی چیز جو آپ پر فرض کر دی, نماز پڑھنا جو ہے فرض ہے کہ نہیں. آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے, آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے, لا سمال اللہ کرے, مثال میں کہہ رہا ہوں, کسی کی بیوی نماز نہیں پڑھ رہی, اب کیا کرے گا؟ وہ بیوی کو رکھ دے گا؟ بھائی نماز کا حکم دے گا بیوی کو, اب بھی رکھے گا بیوی کو. یہاں آپ کو امتحان ہے. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ, اللہ اور اس کے سب سے محبوب نہیں, یہ اسی چیز میں آپ کو جو ہے یہاں پر امتحان ہے. اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسری چیزیں مطلب کتنا عقیدہ جو ہے توحید کتنا اہم ہے. اگر یہاں پر آپ محبت زیادہ اللہ کے احکام سے محبت نہیں ہے, اللہ کے دین سے محبت نہیں ہے, آپ بیوی کے ہی غلام ہو جاؤ گے, اسی کا جو مانو گے ہر چیز, تو یہ محبت نہیں مانی جائے گی. یہ محبت نہ بیوی نماز پڑھ رہی ہے, نہ روزہ رکھ رہی ہے, نہ زکوٰۃ دے رہی ہے, نہ حج کر رہی ہے, نہ آپ کو مدد کر رہی ہے دین کے معاملے میں, پھر بھی آپ اس کو جو ہے اپنے کندھے پہ لے جا رہے ہو, یہ تو مصیبت ہے. اللہ بچائے اس طرح مصیبت سے. بیوی وہ ہونی چاہیے, دنیا کلھا متاع, دنیا جو ہے سارا کا سارا کیا ہے؟ ایک مطلب متاع ہے, یہ ایک مزہ کرنا ہے. یہاں پر ایک متاع مطلب ہوتا ہے کہ ایک ساز و سامان ہے, فائدہ ہے. لیکن وخیر المتاع الدنیا, دیکھو اس حدیث آپ کو مجھ سے زیادہ یاد ہے, الحمدللہ اچھی بات ہے. دنیا کا سب سے بہترین جو متاع کیا ہے؟ نیک بیوی ہے. وہ بیوی نہیں جو انسان کو گمراہ کر دے, جو انسان کو مطلب اس طرح سے کرے. ٹھیک ہے, مطلب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اخف ضرر دیکھنا ہے, سب سے کم جو نقصان کیا ہے. ایک خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, کسی کی بیوی کہتی ہے اس کو بھائی داڑھی چھوٹی کرو. اب یہاں کیا کرے گا؟ میں ایک آدمی سے بولا تھا, ایک آدمی ہمارے ساتھ تھا, اس نے کہا کہ اگر بیوی مجھے ایک بال داڑھی کا کاٹنے کو میں اس کو طلاق دوں. یہ بھی شدت ہے. کیا ہے یہ؟ شدت ہے. داڑھی رکھنا اسلام کا عظیم شعیرہ ہے, میں نہیں کہتا ہوں, لیکن اب وہ کریں تھوڑا کاٹ دو. اب یہاں آپ کیا کریں؟ بیوی کو طلاق دیں گے یا داڑھی کاٹ دیں گے؟ یہاں امتحان ہے نا. لیکن ان مسائل میں تھوڑا سا فرق کرنا ہے. دیکھو طلاق دینا جو ہے یہ مناسب نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ زیادہ نقصان کس میں ہے؟ یہاں پہ دیکھنا ہے اخف کون ہے, یعنی زیادہ نقصان کس میں ہے؟ طلاق میں. کیوں؟ اس سے بچوں کا, اس سے فیملی کا, اس سے دوسرے لوگوں کا. اب یہاں تھوڑا سا داڑھی کاٹ لے آپ, حالانکہ گناہ کس کو ہو جائے گا؟ اگر آپ کی بیوی پھر اس کے بعد دوسرے سٹیپ پہ آ جاتی کہ آپ یہ چیز کرو, شرک کرو, تو کیا کرو گے آپ؟ چھوڑ دو بیوی کو اس وقت. اگر بیوی کہے آستان پہ جانے کا, بچہ نہیں ہے جائے گا آستان پہ, آپ بیوی مجبور کر رہی ہے, تو یہاں آپ کو محبوب کون ہے؟ اللہ ہے. یہاں آپ بیوی کا نہیں مانیں گے. لیکن یہاں پر جہاں تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہے ہلکا پن ہے,
حالانکہ داڑھی کاٹنا ہے، میں نہیں کہوں گا کہ بیوی کہے گا آپ کا کاٹ لو، لیکن جب مجبوری ہو گئی وہ آپ کو کہہ رہی یا تو مجھے چھوڑ دو یا داڑھی کاٹ دو، ایسا ہوا ہے، ایسا ایک مسئلہ ہوا ہے، پیش آیا، میں جانتا ہوں، اس لیے میں بول رہا ہوں یہاں پر، یہ کوئی فرضی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہوا ہے۔ تو ایک صاحب نے اس کو فتویٰ دیا، میں نے نہیں دیا، اس نے فتویٰ دیا، اس کو کہا کہ آپ جو ہے بیوی کو طلاق نہیں دو بلکہ آپ داڑھی کاٹ دو، اس نے داڑھی کاٹ دی۔ یہ میں ایک مثال بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو سمجھانے کے لیے، ایسا نہیں کہ آپ چھوٹا سا مسئلہ ہوگا آپ کو چھوڑ دو یا مجھے بیوی ضرورت نہیں کیونکہ امتحان ہے محبت کا، ایسا نہیں ہے، لیکن وہی بیوی آپ کو کہہ رہی ہے، کسی کو ہم آپ کو میں اس نے کہا سمجھانے کے لیے، کسی کو اپنی بیوی کہہ رہی ہے کہ بچہ نہیں ہے 10 سال ہوا اب آستان پہ جائیں گے، کسی غیر اللہ سے مانگیں گے، تو یہاں پر آپ کو محبت کا کیا ہے، یہاں آپ کو جو ہے بیوی کا نہیں ماننا ہے، نہیں تو آپ کو محبت نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ کو نہ زیادہ گلو کرنا ہے محبت میں، نہ زیادہ وہ کیا کرنا ہے، یعنی حد سے نہیں بڑھنا ہے، فرق کرنا ہے کہ انسانی جو معاشرے میں کس طرح انسان زندگی گزارے گا توحید پر رہ کے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اہم چیز ہے، اس لیے میں نے اس طرف اشارہ کیا۔ باقی جو ترجمہ آپ میں کوئی اشکال تو نہیں ہے؟ مطلب صدق مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو سچے دل سے آپ اللہ کو مانتے ہوں، یعنی کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اخلاص کی بات یہ، اخلاص میں وہ نہیں آئے گا، اخلاص سے مراد ہے متابعہ، یعنی طریقہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کا مطلب اخلاص کا مطلب وہ ہے، اخلاص کے ساتھ مطابقت ضرور ہونا ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے نا کہ ایک ہوتا ہے خالی، ایک ہوتا ہے دل میں، یعنی مطلب دل میں صدق مطلب کیا ہوتا ہے، جیسے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول واللہ یعلم انک لرسول ولکن المنافقین، سورت پڑھو نا یار، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے جو ہے بتا دیا، وہ ظاہر میں کہتے تھے، یعنی اصل میں ظاہر میں وہ کہتے تھے اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، گواہی دیتے تھے، لیکن دل میں جو بات ان کو تھی وہ کسی کو پتہ نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہی مطلب صدق ہے، یعنی دل سے آپ کو وہ ماننا ہے۔ اب اخلاص جو ہے، اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص الگ چیز ہے، اخلاص کا یہ مطلب ہے کہ اس میں وہ دوسری چیزیں ظاہری بھی مطلب ریا نہیں ہونا چاہیے، باطنی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تبھی اخلاص مانا جائے گا جب اس کے ساتھ مطابقت ہو، اس طرح سے۔ اخلاص کا تھوڑا سا قریب مانا ہے، لیکن صدق تھوڑا سا الگ ایک لفظ ہے۔ صدق کا اپوزٹ کیا ہے؟ کذب ہے۔ تو کذب کیسے ہوگا؟ وہ دل سے ہی ہوتا ہے، وہ آپ کو ظاہری طور پہ بھی پتہ نہیں چلے گا، لیکن اخلاص میں ظاہر کا ہونا بھی ضروری ہے اور باطن کا بھی ضروری ہے، تو اس حساب سے۔ اور کسی کو یہ ترجمے میں کوئی اشکال ہے؟ کیا انقیاد؟ انقیاد قبول قریب ہے، یہ دونوں لفظ قریب ہے، انقیاد اور قبول جو ہے نا دونوں قریب ہے، یعنی انقیاد مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، یہ ماننا ہے اللہ تعالیٰ نے جو احکام نافذ کیے ان کو ماننا، ان کو ایکسیپٹ ماننا، اس کے بعد ایکسیپٹ جو ہے نا قبول ہوتا ہے عمل سے آپ کو ثابت کر کے دینا ہے۔ قبول آپ کر رہے ہیں زبان سے، یعنی اب عمل سے آپ کو ثابت کر دینا، یہ مانا ہے انقیاد، مان لینا ہے، ہاں ہے۔ ایک ہوتا ہے دیکھو انقیاد کا مطلب آپ اس سے سمجھیں گے، کوئی شخص اگر آپ اس کو کہیں گے نماز پڑھو، وہ کیا کہتا ہے؟ نماز ہے، نماز پڑھنی، لیکن بعد میں نماز نہیں پڑھتا ہے، تو وہ انقیاد ہے۔ کیا ہے؟ اس کو ایسے سمجھو، وہ کیا ہے؟ انقیاد ہے۔ اب وہ شخص جو ہے نماز پڑھا ہی نہیں اس نے، تو اس نے قبول عمل سے قبول نہیں کیا، لیکن انقیاد کیا اس نے۔ کیا کیا؟ اب وہی آدمی آپ اس کو کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، وہ کہہ رہا نماز ہے اور پھر پڑھتا ہے، تو اس نے انقیاد بھی کیا، قبول کیا۔ ایک مثال سمجھانے کے لیے، قریب ہے دونوں، لیکن دونوں کو علماء نے دونوں کو الگ الگ کیا ہے، کیونکہ انقیاد ہوتا ہے تھوڑا سا الگ اور قبول ہوتا ہے تھوڑا سا الگ، عمل کرنا وغیرہ اس سے۔ اس کو چھوڑے، اس کے علاوہ کوئی سوال ہے اس کتاب میں جو ترجمہ نہیں ہے نا؟ ہاں چلو، ہم ایک باب پڑھیں گے جلدی کیونکہ کچھ سطریں ہیں، اس کے بعد ختم کرتے ہیں۔ باب 32 اللہ تعالیٰ کا خوف و ڈر۔ ارشاد الہی ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ۔ خوف جو ہے، ڈرنا جو ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ محبت کے بعد جو ہے ڈرنا بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو وہ بچ جاؤں گا میں، نہیں، اس کے بعد ڈرنا بھی ضروری ہے۔ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے کیا ڈرنا ضروری ہے، کیونکہ توحید تبھی ہوگا جب محبت ہوگا، خوف ہوگا، امید ہوگی، امید بھی آئے گا بھی۔ ہاں
ٹھیک, اور اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. امید ہے کہ ایسے لوگ ہی ہدایت والوں میں سے ہوں گے. نیز ارشاد عالی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے مگر جب ان کو اللہ کی راہ میں مگر جب ان کو اللہ کی راہ میں ایذا پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایذا کو یوں سمجھتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اگر لوگ ان کو تکلیف دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے, پھر ان کو وہ مایوسی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کرنا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ضعف اليقین ان من ضعف اليقین ان ترضی الناس بسخط اللہ وان تحمدهم على رزق اللہ وان تذمهم على ما لم يؤتك اللہ ان رزق اللہ لا يجره حرص حریر ولا يرده کراہیت کارہن. یہ ایمان و یقین کی کمزوری ہے کہ تو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق پر لوگوں کی تعریف کرے اور اللہ نہ دے تو لوگوں کی مذمت کرے. بے شک اللہ کے رزق کو نہ کسی حرص کا حرص کھینچ سکتا ہے اور نہ کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی سے روک سکتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارض عنہ الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس. جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی رکھے اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی رکھتا ہے. اور جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضا کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے. بالکل. یہ اس باب میں ڈرنے کا ذکر ہے. ترجمہ تو واضح ہے, کوئی اشکال تو نہیں نا. جو لوگوں کو خوش کرتا ہے اللہ کو ناراض کرتا ہے اس کا کیا حشر ہوگا, پھر جو لوگوں کو ناراض کرتا ہے اللہ کے خوش کرنے کے لیے اس کا کتنا بڑا مقام ہے. میں آپ کو بتاؤں گا خوف جو ہے, ایک خوف ہوتا ہے, خوف کی دو قسمیں, ڈرنے کی دو قسمیں. ایک ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا. دوسرا ہوتا ہے غیر اللہ سے ڈرنا. غیر اللہ سے ڈرنے کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک آدمی کسی آدمی سے ڈرتا ہے, کہتا ہے کہ اگر میں کچھ کروں گا تو یہ پتہ نہیں مجھے کیا کرے گا. یہ شرک ہے, اس کو کہتے ہیں خوف السر, دل میں ڈرنا. کسی آدمی سے آپ ڈر ہی نہیں, کیوں ڈرتے آپ کہیں گے کسی آدمی سے آپ ڈرتے ہیں پتہ نہیں میں اگر یہ مجھے کچھ کر سکتا ہے, یہ نقصان مجھے پہنچائے گا. آپ کا ڈر جو ہے اس کا ڈر آپ کے دل میں بسا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. کیا ہے یہ؟ یعنی اس کو کہتے ہیں الخوف الشرک, یعنی شرکیہ خوف نہیں ہونا چاہیے انسان کو. سمجھ رہے ہیں نا آپ کو؟ یہاں جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اس اعتبار سے تو وہ شرک میں پڑ گیا. ایک ہوتا ہے کہ ایک دوسری قسم یہ ہے کہ انسان جانور سے ڈرتا ہے, شیر سے ڈرتا ہے. یہ خوف طبعی ہے, اس میں کوئی حرج, یہ تو ڈرتا ہی انسان. اگر کوئی سانپ سے ڈرے گا اس میں شرک ہوگا نہیں, کیونکہ یہ خوف جو ہے یہ اسلام کے اندر مطلوب ہے. کون سا خوف؟ ایک خوف ہوتا ہے یہ طبعی خوف ہے. ایک خوف ہوتا ہے, خوف یہ ہوتا ہے کہ انسان مطلب لوگوں سے مطلب کوئی کام ظاہر نہیں کرتا ہے, اس کو ڈر لگتا ہے لوگوں سے, پتہ نہیں ہو سکتا ہے لوگ یا کسی کے ڈر کی وجہ سے کوئی, جیسے میں نے ابھی داڑھی کی مثال دی, کسی کے ڈر سے داڑھی کاٹ لیتا ہے. یہ شرک تو نہیں مانا جائے گا, لیکن یہ بھی کیا ہے؟ غیر اللہ سے خوف ہے کہ نہیں؟ یعنی ایک آدمی کوئی کسی کی وجہ سے کسی کے ڈر سے داڑھی مطلب یہ کاٹ لیتا ہے یا کیا کہتے ہیں منڈا دیتا ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے, لیکن یہ کیا ہے؟ یہ بھی گناہ ہے. تو خوف کی کتنی قسمیں؟ تین قسمیں. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی سے ڈرتا ہے, اتنا ڈرتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا ہے, یہ مجھے مار بھی سکتا ہے, یہ بھی رکھ سکتا ہے, یہ کر سکتا ہے, یہ شرک خوف ہے. یہ اس انسان کو دل سے نکالنا ہے. ایک خوف ہوتا ہے غیر اللہ کا, یہ کہ انسان ڈرتا ہے, جیسے جانور سے ڈرتا ہے, شیر سے ڈرتا ہے. یہ تو طبعی خوف ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, نہ گناہ ہے نہ شرک ہے. ایک خوف ہوتا ہے کہ انسان کسی کے ڈر سے کوئی کام نہیں کرتا ہے, جیسے مطلب کوئی اچھا کام نہیں کرتا ہے, اس کو ڈر لگتا ہے پتہ نہیں مجھے مطلب کوئی داڑھی چھیلتا ہے, وہ سمجھتا ہے یار پتہ نہیں فوجی مجھے ستائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے. ایسا کرنا کیا ہے؟
اگر کوئی کسی کے ڈر کی وجہ سے کوئی کام چھوڑ دیتا ہے، سنت چھوڑتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے. یہ تو غیر اللہ سے خوف ہی ہے نا، یہ کسی کی وجہ سے آپ کرتے ہو. تو یہ 3 چیزوں کو آپ یاد رکھنا ضروری ہے. اس میں یہی چیز اہم ہے کہ غیر اللہ سے خوف جو ہے، ایک خوف ہوتا ہے اللہ سے خوف کھانا ضروری ہے، لیکن اتنا بھی نہیں انسان ڈرے اللہ سے کہ پھر وہ مایوس ہو جائے. جیسے آگے آئے گا توکل آئے گا، آگے امید آئے گی، وہ ساری چیزیں مل کر ہم انشاءاللہ میں ایک خلاصہ بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے. خوف کے اپوزٹ میں کیا ہے؟ انسان ڈرتا ہے، ڈرنے کے بعد جو ہے انسان امید رکھتا ہے. تو زیادہ ڈرنے سے کیا ہوگا؟ زیادہ امید رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ زیادہ امید رکھنے سے یا زیادہ بھروسہ انسان کرتا ہے، انسان کہتا ہے کہ زیادہ امید رکھتا ہے اللہ سے، پھر اللہ کا جو عذاب ہے اس سے کیا رہتا ہے؟ مطمئن رہتا ہے کہ اللہ کا عذاب نہیں ہوگا. وہ بھی دیکھنا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے. تو آگے انشاءاللہ میں اس کا ذکر کروں گا. اس میں کچھ نمبر 5 پڑھے، ایمان کی کمزوری کی 3 علامات ہیں. کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ شاباش اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرے. دوسرا، اللہ نے آپ کو رزق دیا، آپ تعریف کس کا کر رہے ہیں؟ آپ دوسروں کے کر رہے ہیں. دیا کس نے ہے؟ یا آپ اپنی تعریف کریں کہ میری وجہ سے یہ ہوا ہے، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے کہ آپ جو ہے رزق جو اللہ نے دیا آپ اس میں آپ کو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے نہ کہ، اور پھر اللہ تعالیٰ جب نہیں دیتا تو پھر مذمت کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے ہوا. اس کے بعد کیا ہے؟ نہیں، ایک تو یہ ایک 3 علامات ہے. 3 علامات کیا ہے؟ ایک آپ نے کہا کہ ان ترضی الناس بسخط اللہ، اور دوسرے ہے کہ آپ ان کو تعریف کریں گے کس پر؟ لوگوں کی تعریف کرنا کس پر؟ رزق پر. دوسرا ہے کہ ان کی مذمت. تیسرا یہی تو 3 ہے نا یہاں پر. مجھے یہ 3 لگ رہا ہے. اگر آپ کو کچھ زیادہ لگ رہا تو آگے آپ بتا دینا، کیونکہ میں اس کو یہاں دیکھا نہیں تھا. اس باب میں اتنا زیادہ نہیں ہے، بس یہی اہم چیز ہے کہ اللہ سے ڈرنا کس طرح کا ہونا چاہیے. اب یہاں ایک آیت میں ہے کہ پہلے ہی میں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، سو تم ان سے نہ ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو. یہ اس آیت کی تفسیر میں جو ہے مطلب یہاں مراد کیا ہے وہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ جس میں اللہ سے ڈرنے کی ترغیب ہے. یعنی آپ کو کسی سے، شیطان سے، کسی جن سے، کسی انسان سے آپ نہیں ڈرے، صرف اللہ سے ڈرے. البتہ جہاں ڈرنے کا احتیاط کرنا ہے وہاں کرنا چاہیے. اب کوئی کہے گا کہ میں پولیس سے نہیں ڈروں گا، کوئی کہے گا میں اس سے نہیں ڈروں گا، یہ غیر اللہ سے ڈرنا ہے. ایسا نہیں ہے. پولیس سے ڈرنا تو ہے، مطلب کیا ڈرنا؟ مطلب وہ آپ کو کہہ رہے رکو، آپ کہیں میں ڈروں گا نہیں کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا نہیں ہے. تو یہاں اس آیت کو آپ اس طرح سے سمجھیے کہ غیر اللہ سے ڈرنا کس طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ غیر اللہ سے ڈرنے کے کچھ مراتب ہوتے ہیں، وہ 3 مراتب میں نے آپ کو بتا دیے، وہ اہم ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.